میری طرح جیسا کہ میں نے پہلے کیا کہ ان حالات میں ایک مسلمان ایک مومن حسن و ملال کا شکار ہے اور رضا کی جو صورتحال ہے وہ اس کو بے چین کیے ہوتے ہیں. جتنا جس کا ایمان ہے نا زیادہ اتنا ہی وہ اس درد کو زیادہ محسوس کرتا ہے. کیونکہ فرمان پیغمبر اسلام کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا الجسد واحد، وہ ایک جسم کی بات ہے. تو جب جسم کی کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف سے متاثر ہوتا ہے. اور اسی مطلب کو علامہ اقبال نے بھی بیان کیا کہ یہ مسلمان کا بھائی ہے. وہ کہتے ہیں اخوت کس کو کہتے ہیں کہ بے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا حقیر و جوان بےتاب ہو. جس کو یہ پریشانی نہیں ہے نا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے ذرا سوچنا چاہیے میرا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ مومن و مسلمان ہو. اور آپ دیکھ بھی رہے کہ کس طرح سے ہسپتالوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہوتے، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. خواتین پر بوڑھوں پر سکولوں ہسپتالوں حرکت کیمپ ہے ان کو بھی کوئی بھی دنیا میں کوئی قانون اصول اس کی اجازت نہیں دیتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں پوری دنیا میں لوگ جو ہے غیر مسلم بھی ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور حمایت کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ظلم کی مذمت کر رہے ہیں، اس کی دہشت گردی کی مذمت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کی حمایت کو کوئی نہیں کرتا. میں نے ایک کلپ دیکھا جنیوا میں انہوں نے اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا ہے کہ انہیں 10 افراد سے زیادہ کی اور اسرائیل سے بھی، جبکہ فلسطین کی حمایت میں بہت زیادہ غیر مظلوم کی آواز ہے. تو ہم پورے طور پر ہم فلسطینی مجاہدین کے فلسطین عوام کے ساتھ ہیں. ان پر جو ظلم ہو رہا ہے، ان کا محاصرہ ہے، وہ ایک بڑی جیل میں ہے جہاں جب چاہے ان کا پانی بند کر دیتے ہیں، غذا بند کر دیتے ہیں، بجلی بند کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی بجلی بند ہو تو کیسے وہ زخمیوں کا علاج معاوضہ کر سکتے ہیں، کیسے ان کا آپریشن کر سکتے ہیں. اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، استقامت دکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت کرے. وہ شجاع ہے، غیرت مند ہے، دلیر ہے اور قربانیاں دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مدد ان کی شرم حال ہوگی اور یہ جلد ان کو مکمل کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے گا. اور آپ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ان مظلوم فلسطینیوں کی، جبکہ سب ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے سنی بھائی ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم جو کہتے ہیں کہ ہم سنی ہمارے بھائی ہیں، ہم حقیقت میں ان کو بھائی سمجھتے، پہلا ہم ان کی مدد نہ کرتے. اور ثانیاً اگر کوئی ظلم کے خلاف پوری دنیا میں اٹھ کھڑا ہوا ہے اور عملی طور پر اگر کوئی ان کی مدد کر رہا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ شیعہ علی جانکار ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت جو فلسطین اور حماس مضبوط ہے، جنہوں نے اسرائیل پہ حملے کیے ہیں اور اس کو ناموزن جمائے ہیں، یہ طاقت ان کو کس نے دی ہے؟ یہ شہید قاسم سلیمانی نے ان کو دی. یہ اسلحہ بنانا، اسلحے کا خرید سب انہوں نے دیا ہے، ان کو مضبوط کیا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ ایران اسلامی کی اسٹریٹجی ہے کہ جہاں بھی مظلومین ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کو اتنا طاقتور بنا دو کہ وہ خود دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں. جمہوریت کو انہوں نے مضبوط کیا ہے، آج دیکھیں کہ وہ خود کھڑے ہیں. کاش ہم کشمیر میں بھی ایسا کرتے، کشمیریوں کو مضبوط کرتے کہ وہ اندر سے ہندوستان کے خلاف لڑتے. وہ کام ہم نے نہیں کی. ان کو اپنا محتاج رکھا ہے. ادھر سے
جو ہے وہ ٹریننگ دے کے لوگوں کو بھیجتے رہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا کیا ہوا ہے. لیکن یہ ایران کی بات فلسطینیوں کو مضبوط کیا. آج دیکھیں وہ اسرائیل کا مقابلہ خود کر رہے ہیں. بیرونی مدد کی ان کو ضرورت نہیں. حزب اللہ کو مضبوط کیا. آگے کہ حزب اللہ اسرائیل کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا. اسے ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں. تو یہ خدا سلامت رکھے اور تم عمر دے رہبر محترم کرام اسلامی کو. یہ دیکھیں کہ صحیح اسلامی لیڈر ہے تو قیادت کرتا ہے. آپ اس کی قدر کو سمجھیں اور اس پر افتخار کریں کہ خدا نے اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں ایسے افراد پیدا کیے. یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی کرامت ہے کہ اس میں ایسے افراد خمینی جیسے, خامنائی جیسے, سیستانی جیسے, شہید قاسم سلیمانی جیسے, سید حسن نصر اللہ جیسے عظیم الشان لوگ اور قیادت پروان ہے. یہ مطلب اہل بیت علیہ السلام کی خاصیت ہے. تو پروردگار سے امید ہے, ہم دعا کرتے ہیں, آپ یہ دعا کیا کریں کہ خدا ان مظلوموں کی مدد کرے. اور آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ یہ حماس نے کیا کچھ کر دیا کہ امریکہ کا صدر وہاں پر آیا اسرائیل کے اندر. ان کی حوصلہ افزائی دلجوئی کرتے کبھی ایسا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ زخم بڑا گہرا لگا ہے. ان کو چوٹ جو ہے وہ صحیح جگہ پر لگی ہے کہ یہ سب دوڑتے ہوئے کبھی وزیر خارجہ جا رہا ہے, کبھی جا رہا ہے, کبھی جا رہا ہے, وزیر دفاع آ رہا ہے. اور ابھی یہ جو ہے سب جو کنٹرول اینڈ کمانڈ ہے اس وقت امریکہ کے ہاتھ میں. انشاءاللہ یہ اس امریکہ کی بھی شکست ہے اور ان کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ شکست ہے. اور یہ مقدمہ ہے ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے. تو مولا امام زمان کے ظہور کی تعلیم کے لیے اور فلسطینیوں کی مدد نصرت اور اسرائیل کی نابودی کے لیے ایک طرف حضور سے دل کے ساتھ صلوات پڑھ رہے ہیں. ہماری مدد نصرت فلسطینی مجاہدین کی مدد نصرت غزہ کے مسلمانوں کی مدد جو مجاہدین اسلام ہے, حزب اللہ کے جوانان, حماس, جہاد اسلامی, ان سب کی مدد نصرت فرما. جتنے دشمنان اسلام ہے, اسرائیل, امریکہ, ان کے حامی سب کو ذلیل و رسوا فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعدیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين.